السلام علیکم، میرا نام ہے طیب قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹرو سیزن چینل۔ آج کی ویڈیو بہت مزیدار ہونے والی ہے کیونکہ میں آج آپ کے لیے لے کے آیا ہوں اسلامک ریئیکشن ویڈیو۔ تو آج کی ویڈیو میں ہمیں جن لوگوں کو نہیں پتہ کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کی موجودگی کا ان کو نہیں معلوم، جو یقین نہیں رکھتے اور انکار کرتے ہیں، اور جن کو معلوم بھی ہے کہ اللہ ہے پر اللہ نظر نہیں آتا، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، تو ان کو معلومات نہیں اور دلیل نہیں ہوتی کوئی، تو آج کی ویڈیو میں ہمیں یہ پتہ چلنے والا ہے کہ اللہ بھی ہے اور اس کے ہونے کی نشانیاں بھی موجود ہیں۔ تو چلیں چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف۔ میں مرنا اچھا ہے دوسرے دھرم کا بچار کرنے سے، اور ہم تو یہ بھی بولیں تو برا مت مانیے گا، ہم لوگ بھاگشالی ہیں، اوروں کو تو ایک ہی دیوتا ہے، اگر وہ ناراض ہو جائیں تو دوسرے ریسپانسبلٹی دے بے وارو لو نہیں بچتا، اپنے تے تو بڑی کرپا جائے 33 کروڑ دیوی دیوتا ہیں، اور نکٹا ہرو بے بھی کم پڑے تو 2-4 اور بنا لو پر دوسرے میں نہ جائیے۔ اب اگر میں ان سے سوال کروں کہ جیسے بہت سارے لوگ بھگوانوں کو بھی مان لیے، جبکہ بھگوان کی بیوی بھی ہے، بھگوان کے بچے بھی ہے اور بھگوان کا باپ بھی ہے، تو پھر اب سوال آئے گا کہ بھگوان کا دادا کون، بھگوان کا پردادا کون، پھر وہ نسب چلے گا، کہیں تو جا کے رکنا ہے، کہیں تو جا کے رکے گا۔ بچے ہیں تو اب تک ان کی نسل کیوں نہیں؟ بھگوان کے بھی بیٹے بیٹیاں تھیں نا، بہت سارے بھگوانوں کا تذکرہ ہندوستان میں ہے، ان کے بیٹے بیٹیاں بتائی گئی ہیں، کتنے بیٹے تھے، رام کے بھی، کرشن کے بھی، سب کے بھی بتائے گئے ہیں بیٹے بیٹے، تو اب اولاد کہاں ہیں؟ باپ دادا کہاں تھے؟ میرے عزیزوں، میری اس بات کو یقیناً کوٹ کیا جائے گا، مجھے معلوم ہے چند دنوں پہلے یہ کہہ رہا تھا اورنگزیب کی اولاد برتن مانج رہی ہے، ٹیپو سلطان کی اولاد پنچر لگا رہی ہے، تجھے تو یہ ٹیپو سلطان اورنگزیب کی اولاد نظر آئی، ان کی کہاں ہے جن کا میں ذکر کر رہا ہوں؟ ان کی کہاں ہے؟ اور بہرحال اورنگزیب اور ٹیپو سلطان ان تمام کو چھوڑو، ان کی اولاد کو تو نے برتن مانجتے یا پنچر لگاتے تو دیکھا اللہ نے تو تجھے بانج بنا کر رکھا ہے، تیرے سے کوئی چیز نہیں آ سکتی سوائے گوبر اور غلاظت کے، کوئی چیز نہیں آ سکتی۔ میرے عزیزوں، میں یہاں عرض یہ کر رہا ہوں دور اور تسلسل، کہ اگر اس طرح کسی کا باپ ہے تو پھر دادا بھی ہوگا، دادا ہے تو پردادا بھی ہوگا، یہ چلتا رہے گا سلسلہ۔ یہ اسلام یہ ہے جس نے کہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، کہو وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، ولم یولد نہ اس سے کوئی پیدا ہوگا، اس سے کوئی لم یلد اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا، اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ یہاں ختم ہو گئی بات۔ اب نہ میرے خدا کا کوئی باپ ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بھائی ہے، نہ بہن ہے، کہیں یہ تصور آئے گا ہی نہیں۔ تم ہم سے یہ سوال نہیں کر سکتے کہ اللہ کے آباء و اجداد کہاں ہے، اولاد کہاں ہے۔ ہم نے خدا کو مانا ہی ایسے ہے کہ وہ جسم و جسمانیت سے بھی پاک ہے، رشتہ داری سے پاک ہے، کوئی نہ اس کا ہمتا ہے، ایک ہی سب کی سنتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق ہمارا یقین یہی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، دور اور تسلسل کا جو قانون ہے، میں نے یہی بتایا کہ بعض لوگ اس چیز کے ذریعے سے بھی چاہیں تو ہدایت حاصل کر سکتے ہیں کہ کہیں تو جا کے ہمیں فل سٹاپ ہونا پڑے گا، کوئی تو ہے جو اینڈ ہے، اس کو کوئی پیدا کرنے والا نہ ہو، جا کر کے تمہیں ختم ہونا پڑے گا ایک نہ ایک جگہ، کہ کوئی تو ہے جو لاسٹ ہے، اس کو کوئی نہ پیدا کیا ہو۔ اگر اس کو بھی کوئی پیدا کیا ہے تو پھر یہ بھی بات ہے کہ اس کو بھی کوئی پیدا کیا ہوگا، تو ہمیں ایک ایسی ذات ماننی پڑے گی جس کو کوئی نہ پیدا کیا ہو، تبھی جا کر کے ہم یہ کہتے ہیں وہ جو ذات تم جا کر اینڈ ہوگے اسی کا نام اللہ رب العزت ہے، جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ یہ اسلام کا بہترین عقیدہ ہے۔ میرے عزیزو، توحید کسے کہتے ہیں؟ اب بات آتی ہے، وجود کی بات ہو گئی، اللہ ہے اتنا تو ماننا پڑے گا، اس کے لیے تو بہت ساری دلیلیں بچے بھی پکڑ کر کے بتا دیں گے۔ ایک خاتون، ہم نے بچپن میں پڑھا تھا، ایک بوڑھی عورت چرخہ سل رہی تھی، اس سے جا کر کسی نے پوچھا کہ اللہ ہے کہ نہیں ہے، تو اس نے کہا ہے۔ کیا دلیل ہے؟ کہا یہ میرا چرخہ جو سل رہا ہوں یہی دلیل ہے اللہ کی۔ کہا کہ کیسے؟ کہا یہ چرخہ، اس سے کپڑے سلتی ہوں، جب تک میں چلاتی نہیں یہ سلتا نہیں۔
सिलता है। मशीन सिलती नहीं है कपड़े। इसी से मैंने ये यकीन कर लिया कि मेरा चरखा मेरे चलाए बगैर नहीं चलता, तो निज़ाम कायनात पूरा बगैर चलाए कैसे चलेगा? कोई तो है। ये हो गई बात वजूद की, कोई तो है। अब आती है तौहीद की बात। कोई तो है, अब हमें ये बताना है एक ही है। कोई तो है लेकिन वो जो है वो एक ही है। यहाँ पर भी हमें इस्लाम ने जो फ़लसफ़ा दिया है, कानून दिया, वो बहुत ही प्यारा है। उसकी वजह क्या है मेरे अजीज़ों? चलो अब हम तौहीद की तरफ आते हैं। तौहीद कहते हैं एक मानना। एक मानना हकीकत में देखा जाए तो दुनिया के अक्सर मज़ाहिब में तौहीद का शुरू में दर्स रहा। ईसाइयत जो आई इनमें भी था, बाद में ये तसलीस के कायल हो गए। यहूदियों में भी अल्लाह को ही मानते, खुदा को ही मानना है। हिंदुओं में भी एक का होने का तस्वुर किताबों में उनके मौजूद है। ये और बात है कि उन्होंने मिला दिया, मसाले लगा दिए, अलग अलग हो गए। खालिस जो अपने दीन पर बाकी है अल्हम्दुलिल्लाह वो इस्लाम है। आज भी अल्लाह रब्बुल इज्जत है और वो एक है, एक है। इस पर क्या दलील है? इस पर भी दलीलें देनी होंगी मुसलमानों। अकली दलीलें भी हैं, नकली दलीलें भी हैं। नकली दलीलें हमारे लिए, नकली का मतलब हुआ किसी जगह से साबित है, कुरान से, हदीस से ये साबित है, तो ये नकली दलील। अकली जो अकल भी जिसको तस्लीम करे, अकल जिसको एक्सेप्ट करे, वो क्या है? उस बूढ़ी औरत का ही मैं बता दूं जिसने चरखा सिला और चरखे को चलाने में उसने कहा कि अल्लाह है, कोई तो है, क्योंकि मेरी मशीन बगैर चलाए नहीं चलती। तो उससे साहब ने, जिसने सवाल किया, पूछा कि अच्छा है तो क्या वो एक है कि दो है? कहा नहीं एक ही है। कहा वो कैसे? कहा दो हो तो देखो तुम सामने बैठो, उधर से चलाओ, मैं इधर से चलाती हूँ। फिर कपड़े की क्या दुर्गत बनती है? तुम अपनी तरफ कपड़ा खींच रहे होगे, मैं अपनी तरफ कपड़ा खींच रही होंगी। इससे मैंने ये यकीन कर लिया मेरे कपड़े को सिलने के लिए मेरे चरखे पर एक ही का होना ज़रूरी है। दो बैठेंगे तो कपड़ा फिर पायजामे की बजाय कुर्ता हो सकता है, कुर्ते की बजाय डी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी सिल जाता है। तो दो लोग एक मशीन को सिलने जाएं तो निज़ाम दरहम बरहम हो सकता है। तो एक पूरे कायनात का निज़ाम अगर दो लोग चलाने लगें तो एक दिन एक कहेगा नहीं मैं आज बारिश बरसाऊंगा, दूसरा कहेगा नहीं मैं आज धूप डालूंगा, तीसरा कहेगा कि नहीं मैं आज छाऊं ठंडी पैदा करूंगा। तो ये तो उन्हीं के दरमियान झगड़ा होता रहेगा। इसीलिए कुरान ने भी कहा लौ कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता, अगर इन कायनात में, ज़मीन और आसमानों में खुदा के अलावा दो होते तो ज़रूर इसमें फसाद होता, ज़रूर इसमें निज़ाम दरहम बरहम होता। मेरे अजीज़ों यहाँ देख रहे हैं हम बहुत सारे निज़ामों को, कमेटी का मसला है, मस्जिद का मसला है, बहुत सारे चीज़ें देखें। सदर साहब कुछ और करना चाहते हैं, नायब सदर साहब कुछ और करना चाहते हैं, सेक्रेटरी कुछ और करना चाहते हैं। हुकूमत में जाएं, प्राइम मिनिस्टर को और चाहता है, होम मिनिस्टर कुछ और कहता है, उसकी तो बड़ी। काट क्यों रहे हैं बीच में? पता नहीं क्यों काट रहे हैं, पता ही नहीं है, लेकिन निज़ाम एक मुल्क का चला रहे हैं, एक मुल्क का चला रहे हैं। फसाद इसीलिए हो रहा है, फसाद इसीलिए होता है और उनको पता भी नहीं रहता। वो भाषण में कुछ और बोल के आए, ये पार्लियामेंट में कुछ और बोल के आया। ये सब हमारी मिसालें जो मैं आपको पेश कर रहा हूँ, देख करके समझने के लिए। एक से ज़्यादा जब होते हैं तो अक्लों का मिलना ज़रूरी नहीं, हर एक की अक्ल अलग अलग चल सकती है। अब आइए, कोई कह सकता है नहीं भाई इत्तेहाद से भी तो काम हो सकता है, यूनिटी से भी तो काम होता है, कुछ जगह होता है ना। कोई अगर कहे कि खुदा एक नहीं दो हैं और दोनों मिल के काम करते हैं, दोनों मिल के काम करते हैं, तो अब मैं आपको कहता हूँ एक नंबर वाला खुदा वो कहता है आज बारिश बरसाऊंगा, दो नंबर वाला अगर इत्तेहाद करता है और कहता है कि नहीं हाँ तू जो करेगा वही मैं करता हूँ, तो यहाँ पर कानून ये तफसीर में फरमाएगा दूसरा वाला तो आजिज हो गया, वो मुख्तार नहीं है फिर फैसला लेने में। और आजिज जो होता है वो खुदा नहीं होता, खुदा वही होता है जो मालिक व मुख्तार है, जो खुद फैसले लेगा और उसमें किसी को शरीक नहीं करेगा। तो अगर दूसरा वाला मान गया उसकी तो वो खुदा आजिज हो गया, उसकी अपनी नहीं चली। दूसरे दिन दूसरा चलाया और पहले वाला राजी हो गया तो पहला आजिज हो गया, तो खुदा आजिज नहीं हो सकता। ये हमारा अकीदा है, खुदा वही है जो कादिर मुतलक है,
قادر مطلق ہر چیز پر وہ خود فیصلے لیتا ہے, خود ہی اختیار رکھتا ہے. الحمدللہ اسلام کو اتنا پاک و صاف رکھا گیا ہے. خدا کا جو عقیدہ ہے ہمارے ہاں, عقیدہ توحید ہے, وہ انسان کے ذہن کو بھی پاک و صاف کرتا ہے, انسان کا ذہن بھی پاک و صاف رہتا ہے. اگر عقیدہ توحید تمہارا ہٹ گیا, میرے عزیز و توجہ چاہتا ہوں, توحید عقیدہ سمجھ گئے, اللہ کو ایک ماننے کا عقیدہ اگر ہٹ گیا تو پھر انسان اتنا ذلیل ہوتا ہے کہ پھر وہ ہر چیز کو خدا ماننے لگ جاتا ہے, چاہے وہ چوہا ہو کہ بلی ہو کہ سانپ ہو کہ مچھر ہو, کسی کے بھی سامنے جھکنے لگ جاتا ہے. توحید کا عقیدہ اگر ذہن سے ہٹ گیا, اللہ کو ایک اور بڑا ماننے کا عقیدہ ہٹ گیا, تو ہم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو عورتوں کی شرمگاہوں کو بھی عبادت کرتے ہیں, بہت ساری غلاظتوں کو بھی پوجتے ہیں. میرے عزیزو, یہ کب آتی یہ چیز؟ جب عقیدہ توحید انسان سے ہٹ جاتا ہے تو وہ بہت ہی نیچے گر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ذہنوں کو پاک رکھنے کے لیے یہ ہمیں کتنا بہترین عقیدہ دیا ہے, اور وہ ایک ہے, اور الحمدللہ مسلمان اسے آج بھی ایک ہی مانتے ہیں. کئی چیزیں ہیں, میں یہ علم الہیات پر آج بات کرنا چاہتا تھا. پہلے وجود باری تعالیٰ, اور دوسرے اللہ کے ایک ہونے پر. ایک ہونے پر سب سے بڑی دلیل یہ ہے, ایک سے زیادہ ہوں گے تو نظام درہم برہم ہو سکتا ہے, اور اب تک نظام درہم برہم نہیں ہوا. اس کا مطلب ہے کہ ایک ہی چلا رہا ہے, ایک ہی چلا رہا ہے. سورج کو جس طرح سے اس نے سالوں سے چلایا ہے, چاند کو جس طرح چلایا ہے, موسموں کا آنا جانا, قرآن خود یہ کہتا ہے, میں نے آیت خطبے کے بعد یہی تلاوت کی, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار, بے شک زمینوں کی پیدائش میں, آسمانوں کی پیدائش میں, اور رات و دن کے آنے جانے میں تمہارے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں کہ ایک ہی ہے, ایک ہی ہے جو اس کو اپنی مرضی سے بنایا ہے, اپنی مرضی سے بنایا ہے. عزیزان گرام وقار, ہندوؤں میں بھی ایک ہونے کا عقیدہ تھا کہ ایک خدا ہے. بہت ساری کتابیں ہیں جس کو میں نے پڑھا ہے جس میں کہا گیا ہے سنسکرت میں کہ وہ ایک ہی ہے, ایک ہی ہے. لیکن ہوا یہ کہ بعد میں ان تعلیمات میں مکسنگ کیسے آئی. جیسے ہمارے ہاں فرشتوں کا تصور ہے, جبرائیل ہیں, میکائیل ہیں, اسرافیل ہیں, اسرائیل علیہم السلام, جو ملائکہ ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مختلف کاموں پر لگایا ہے. میکائیل علیہ السلام بارش برساتے ہیں, روزی پہنچانے کے کام میں ہیں. اسرائیل علیہ السلام روح نکالتے ہیں. تو ان ملائکہ کو جس طرح سے ہمارے ہاں تصور دیا گیا, اللہ کے فرشتے, تو ان لوگوں نے ان دوسرے کاموں کو دیکھ کر ہر ایک چیز کا الگ الگ خدا بنا لیا. ہواؤں کا خدا الگ, بارش کا خدا الگ, آگ کا خدا الگ, پانی کا خدا الگ. یہاں پر دھوکہ کھا گئے, وہ خدا نہیں ہے, وہ خدا کے فرشتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو ان کائنات کے کاموں پر لگایا. ہمارا عقیدہ میں بتا رہا ہوں. عزیزان گرامی, یہاں پر میں یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے وجود باری تعالیٰ اللہ ہے, دوسری چیز وہ ایک ہے. تو گائز, آپ لوگوں کو ویڈیو کیسی لگی؟ مجھے امید ہے آپ لوگوں کے اصطلاح میں تھوڑی سی نالج میں اضافہ ہوا ہوگا, تھوڑا سا معلومات آپ کو حاصل ہوئی ہوگی. تو اسی وجہ سے لائک کریں, کمنٹس کریں اور سبسکرائب کر دیں تاکہ یہ ویڈیو لوگوں تک پہنچے, جتنا ہو سکے اتنا لوگوں تک پہنچے. اس میں آپ لوگوں نے دیکھا صاف صاف کہ ایک ایک چیز کی دلیل دی گئی ہے کہ کیسے ہم لوگ عقل کو بھی اپنے بتا سکتے ہیں, لوگوں کو بھی ہم لوگ بتا سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جواب ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے سوالوں کے جواب دے سکیں, ہم خود سمجھ سکیں کہ یہ جو ویڈیو ہے اس سے ہمیں بھی پتہ چلا کہ کیسے یہ چیز ہے, کہ کیسے اللہ ہے اور اللہ ایک ہے, اور اللہ نے جن فرشتوں کو یہ کام دیا ہے ان کا کیسے دوسروں نے غلط استعمال کیا. تو گائز, آج کی ویڈیو یہیں تک. آپ نے لائک کرنا ہے, کمنٹس کرنا ہے, سبسکرائب کرنا ہے, تو ہم اس جیسی اور اچھی ویڈیو ہم آپ کے لیے لے کے آئیں گے. آج کی ویڈیو یہیں تک. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. بائے.